ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں پرانی گلیوں کو بھگو رہی تھیں۔ شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ شہر کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پردے ہلا رہے تھے۔ نیہا اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جس کی تلاوت وہ ابھی ختم کر چکی تھی۔ اس نے محبت سے قرآن پاک کو چوما، ریشمی غلاف میں رکھا اور آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد بے چین تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اسی دوران نیچے سے امی کی آواز آئی، نیہا بیٹا ذرا نیچے آ جاؤ۔ نیہا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ابو، امی اور دو اجنبی مہمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نیہا نے مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سامنے بیٹھی باوقار خاتون نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ نیہا نے شرماتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور چائے پیش کرنے لگی۔ کمرے میں چند لمحوں تک رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر مہمان اجازت لے کر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ابو نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ نیہا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جی ابو، فاروق احمد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹا ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیہا نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ جی فرمائیے۔ ابو کی آواز بھر آ گئی۔ ہمارا کاروبار مکمل طور پر خسارے میں چلا گیا ہے۔ نیہا چونک اٹھی۔ کیا؟ جی بیٹا، بینک کا قرض بھی ہے اور اگر جلد کوئی راستہ نہ نکلا تو شاید ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑ جائے گا۔ نیہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فاروق احمد ہلکا سا مسکرائے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم پریشان ہو۔ نیہا نے فوراً کہا، ابو میں نوکری کر لیتی ہوں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، پھر کیا کریں گے؟ نیہا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ فاروق احمد نے میز پر رکھا ایک سفید لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آج جو مہمان آئے تھے وہ ایان ملک کی دادی تھیں۔ نیہا کے ہاتھ رک گئے۔ ایان ملک؟ یہ نام اس نے پہلے بھی کئی بار سنا تھا۔ ملک گروپ آف انڈسٹریز، شہر کی سب سے بڑی کمپنی۔ لیکن اس کمپنی کے مالک کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا وہ بہت سخت مزاج ہے، کوئی کہتا وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جس کا ذکر آج تک کسی نے نہیں سنا۔ نیہا نے دھیرے سے پوچھا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ امی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں۔ پھر انہوں نے رشتہ کیوں بھیجا؟ فاروق احمد نے لفافہ کھول کر ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، مجھے صرف ایک با اخلاق، با حیا اور نیک سیرت ہمسفر چاہیے۔ ظاہری خوبصورتی چند دن کی ہوتی ہے، مگر اچھا کردار پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ نیہا چند لمحے خاموش رہی۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور دل میں ایک عجیب سا احترام بھی پیدا ہوا۔ مگر اسی لمحے ابو نے ایک اور کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن ایک شرط بھی ہے۔ نیہا نے کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، نکاح کے بعد میری ماضی کی زندگی کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا۔ نیہا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آخر ایسا کون سا راز ہے؟ فاروق احمد نے آہستہ سے کہا، ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسی رات نیہا نے عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک دعا کی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو اطمینان عطا فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر اور ہمت عطا فرما دے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ابو، اگر آپ اس رشتے سے مطمئن ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس میں خیر ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ فاروق احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ نیہا نے مسکرا کر سر جھکا لیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ملک حویلی کے ایک بند کمرے میں رکھی ایک پرانی تصویر، اور اس تصویر کے پیچھے چھپا ایک راز اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔
اگر آپ کو اس ناول کی پہلی قسط پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آگے آنے والی قسطوں میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔